بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ وقت آتا ہے پھر کھیل۔ اگلی جو سٹیج بیان کی ہے قرآن نے وہ ہے زینت۔ ایک غفلت کی زندگی ہے، بچہ ہے، کوئی خبر نہیں، دوپہر صبح شام کوئی خبر نہیں، مارچ اپریل مئی جون جولائی کوئی خبر نہیں، خوشی غمی، اماں رو رہی ہے فلاں مر گیا، ابا رو رہا ہے فلاں مر گیا، دیکھ رہے ہیں غفلت کی زندگی۔ اور ایک زندگی کی سٹیج آتی ہے، سٹیج میں ایک زندگی آتی ہے، اس زندگی کو کہتے ہیں کھیل کی زندگی۔ کھیل، بس سارا دن اس کے مزاج کام کھیل ہی کھیل ہے، اس کا ویٹ کہاں ہے، سارا دن اس کا کام کھیل ہی کھیل ہے اور کھیلتا ہی رہتا ہے۔ ایک تیسری زندگی کی سٹیج آتی ہے، وہ ہے زینت۔ کیا ہے؟ رہوں سب سے بالا ہو شوکت نرالی، کپڑے، مال نہیں، کپڑے پہننا، نرالی شان۔ میں آج دیکھا تھا موٹر سائیکل 1 to 5 ایک جوان چلا رہا تھا ایسے انداز سے، شرٹ پہنی ہوئی تھی اس نے، تو مجھے یہ آیت وہاں سے یاد آئی ہے۔ آج 1 to 5 میں ایک جوان نا موٹر سائیکل چلائے جا رہا تھا۔ بعض جوانوں کو دیکھتا ہوں گاڑی چلاتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں 1 ویلنگ کر رہے ہیں، 4 کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھونک کر کے جا رہے ہیں۔ یہ زینت کا دور ہے۔ پھر ایک چوتھا مرحلہ آتا ہے، وہ مرحلہ ہے تفاخر کا، فخر کا۔ میرے پاس یہ برانڈ ہے، اس کے پاس یہ برانڈ ہے، میرے پاس یہ گاڑی ہے، اس کے پاس، میرے پاس یہ کپڑا، اس کے پاس یہ، میرے پاس یہ مال، اس کے پاس یہ، میرے پاس یہ چیز۔ فخر کا مرحلہ آتا ہے، تفاخر۔ یہ چاروں مراحل زندگی کا حصہ آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک ٹھہراؤ آتا ہے زندگی میں۔ ایک پرانے بابا جی کہنے لگے زندگی کے 3 مرحلے بتا رہے تھے۔ میں سفر کر رہا تھا تو میں پرانے بزرگوں سے پوچھتا بابا جی کوئی مت کی بات، کوئی نصیحت، کوئی چیز آپ بتا دیں۔ ایک پرانا بابا تھا رنگڑ، کہنے لگا بیٹا کسی کی بات سمجھ نہیں آتی تھی، ایک ٹانگ پہ ناچتا تھا، خرگوش کا شکار کیا، تازہ خرگوش کاٹ کے کچا کھا گیا۔ اور پوچھ کیا پوچھا، یہ کر کے کہتا اور پوچھ کیا پوچھے مجھ سے تو میں ایک بابا جی سے ملا تو بابا جی نے کہا کہ زندگی کی 3 سٹیجیں ہیں۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے پہلی سٹیج گدھے کی ہے، پھر کتے کی ہے، پھر الو کی ہے۔ میں کہا بابا جی بندے کو آپ نے گدھا بنا دیا، کتا بنا دیا، الو بنا دیا۔ کہہ رہے بیٹا میں اب الو ہوں۔ مجھے خود کہا، کہہ رہے بیٹا میں اب الو ہوں۔ بڑی پرانی بات ہے، سفر کر رہا تھا اور سفر میں نے کہا بابا سے سیکھ لوں۔ میں نے کہا پہلے بندہ گدھے کی طرح کام کرتا ہے، دن نہ دیکھتا ہے نہ رات، صبح نہ دیکھتا ہے نہ شام، ہر پل گدھے کی طرح کام کرتا ہے۔ پھر تجربہ آ جاتا ہے، ہڈیاں مک جاتی ہیں، تجربہ آ جاتا ہے، ہڈیاں کمزور، جسم کمزور، اعضاء کمزور ہوتے ہیں۔ پھر اپنی اولاد کو، اپنے ملازموں کو، اپنے خادموں کو دیکھتا ہے نا کہ الٹے کام کر رہے ہیں، نقصان ہو جائے گا، پھر کتے کی طرح بھونکتا ہے۔ کہنے لگے آپ دیکھ، پھر کہنے لگے ایک وقت آتا ہے اس کی کوئی نہیں سنتا، پھر الو کی طرح دیکھتا رہتا ہے چپ کر کے۔ کہہ رہے بیٹا میں اب الو کی طرح چپ کر کے دیکھتا رہتا ہے۔ اگر آپ ان مراحل سے بچنا چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی نہ سنے، یہاں ایک سوال آیا ہوا ہے آپ کے عنوانات میں سے، ایک عجیب سوال آیا ہے آپ کے عنوانات میں۔ آپ نے جو مجھے عنوانات دیے ہیں وہ عنوانات کا لسٹ ہی نہیں دی انہوں نے۔ عنوانات میں ایک سوال آیا ہے کہ بڑھاپے کے بعد بیوی اور اولاد شوہر کو کیوں بھول جاتے ہیں، یا اس کی بے قدری کیوں ہوتی ہے، یا اس سے غفلت اور نظر اندازی کیوں ہوتی ہے، اس پہ بات کریں۔ باقاعدہ مجھے کہیں سے چٹ آئی ہے اور اس چٹ میں یہ بتایا گیا ہے۔ آج میں اس کا حل دیتا ہوں۔ اس کا ایک حل ہے اور اس کا زندگی میں بہترین حل ہے۔ ساری زندگی کماتے میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ، ایک دانشور کی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس دانشور کی کتاب نے کسی نے پوچھا
इंडिया का एक बहुत बड़ा गाने वाला नाम है, मैं पढ़ रहा था उसकी दानिशवर की किताब कि क्या हाल है, और कहा साथ बैठा हुआ था इंडिया का मशहूर ताजर टाटा और बिरला, खरबों 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 के मालिक। कहा क्या हाल है? उसने जवाब दिया जी रहा हूं। कहा आपने ये लफ्ज कहा जी रहा हूं, क्या मतलब? कहा औलाद के गम में जी रहा हूं। एक दुआ में कहा करता हूं, अक्सर मांगता हूं, अल्लाह औलाद का गम ना देना। मेरी हर दुआ शायद इसी दुआ के साथ कि अल्लाह औलाद के गम से बचाना, क्यों मुझे औलाद के गम के साथ लगी हुई जिंदगियां मेरी जिंदगी में बहुत आती हैं। औलाद का गम। एक खातून बैठी थी, अचानक, यानी मेरे गुमान में नहीं था कि वो ऐसा करेगी, उसने अपने जिस्म से कपड़ा उतारा और कहने लगा ये जूतों के निशान देखा, और मैंने कपड़ा उनका जिस्म का नीचे कर दिया कि बेटा फलां महकमे में अफसर बन गया है, आके मुझे जूते मारे हैं, ये जूतों का निशान देख। एक साहब मुझसे कहने लगे कि मैंने आखिर पंचायत इकट्ठी की, पंचायत, फिर वो कुछ अर्सा मेरे पास, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह के यहाँ मुलाजिम भी रहे, पंचायत इकट्ठी की, आखिर बेटू ने तय किया रोज 10 रुपए देंगे। कितने पैसे? रोज 10 रुपए देंगे। एक ये तय किया, और दूसरा ये तय किया जो मेरा कमरा कुत्ते वाला कमरा था उससे निकाल के मुझे अच्छा कमरा देंगे। और फिर उसके आंसू थे, और फिर उसके आंसू थे, और कहा तिनका तिनका जमा करके मैंने ये घर बनाया था। आप चाहते हैं ऐसा हो? फिर आज एक राज देता हूं, एक राज देता हूं, और रमजान की घड़ियों में ले लेना, जिंदगी में नस्लों के काम आएगा। इससे गलती ये हुई कि इसने जायदाद औलाद को लिख के दे दी। ये जो अराइज नवीस होते हैं ना, इस्लाम लिखने वाले हजरात, इनसे वाकयात पूछना, बड़े वाकयात होते हैं ये हजरात, वाकयात की कहानी होते हैं कि सारी जायदाद औलाद को लिख के दे दी, और उसके बाद औलाद का क्या बना और बाप का क्या बना, और माँ बाप की फिर कदरदानी क्या हुई, रुल गए, गली गली हो गए, कूचा कूचा हो गए, और सड़कों के तिनकों की भी कोई हैसियत है। कहने लगे अब्बा जी मैं कराची में था, अब्बा जी जो है ना, अब्बा जी कराची में है, बीमार हो गए, बीमार हो गए। मेरे जी में था कि मैं खिदमत करूंगा, अब्बा जी आपको पता है बीमार थे, गैंग्रीन हो गया, और अब्बा जी जो है वो बचना नहीं था। डॉक्टर ने कहा, आगा खां अस्पताल ने, उन्हें कहा टांग काटेंगे। मैंने आगा खां अस्पताल वालों से लड़ के कहा अब्बा जी की टांग मैं लूंगा, और उसको कपड़े में लपेट के अपने सर पे उठा के ले जाके मैं उसको क्या करूंगा, दफन करूंगा, कि अब्बा जी की टांग है, मेरे लिए अब्बा जी की बड़ी हैसियत है। और अब्बा जी कुछ ठीक हो गए। इसकी खिदमत पे अब्बा जी ने इसको स्टाम्प पे अंगूठा और दस्तखत करके दे दिए। उसके बाद 2-3 दिन के बाद आना जाना कम हो गया, अब्बा जी परेशान, आना जाना जो कम हुआ ना, फिर शुगर जो शूट की उसने, वो जो पहले तो खिदमत हो रही थी, तसल्ली कुछ थी, बेटा ऊपर है, बेटा साथ है, वो जो शूट की ना, आखिर टांग काट के उन्होंने टांग वाले को बुलाया कि उन्होंने लिख के दिया हुआ था कि टांग रिसीव करने वाला कौन है, उन्होंने कहा कोई नहीं है। आखिर ये बंदा भागा दौड़ा, किसी ने कहा बदनामी हो रही है, इसने बदनामी हो रही है, इसने टांग ली और कहीं सड़क के किनारे इसे ऐसे फेंक दी। दूसरे दिन तीसरे दिन अखबारों में आया कि कुत्ते किसी इंसानी टांग को लेके खा रहे थे, देखा तो इंसानी टांग थी, कोई नामालूम इंसान की। अपने एक बेहतरीन दोस्त को बुलाया, अगला वाक्य सुने गौर से, अपने एक बेहतरीन पुराने दोस्त को बुलाया, बूढ़ा हो गया, कहने लगे एक वाक्य हुआ है मेरे साथ, गलती हुई है, हाथ कटवा के दे बैठा हूं। क्या हुआ? सारी जायदाद औलाद के हवाले कर बैठा हूं, अब मेरे घर में कुत्ते की भी कोई हैसियत है, मेरी हैसियत नहीं है, बीवी की आंखें भी बदल गई हैं, औलाद की आंखें भी बदल गई हैं। बड़ा पुराना दोस्त था, तो कहा कौन, कोई मसला ही नहीं है, 1 मिनट में मसला हल हो जाएगा। मसला मैं हल कर देता हूं। पीतल की घाघर होती थी, घाघर, घड़े की तरह घाघरें होती थी, तांबे की, पीतल की, कॉपर की।
कुम्हार के पास गया, उसके पास जाके ठीकरियां ली, पतली पतली ठीकरियां, छोटे छोटे टुकड़े करके उसको भरता गया और हिलाता गया, हिलाता गया, हिलाता गया, हिलाता गया। इतनी सी तह छोड़ दी, सिर्फ 2 इंच की, 1.5 इंच की। इतना हिलाया कि हिलाने से अब एक ठीकरी भी अंदर नहीं जा रही थी। ऊपर चांदी के सिक्के रख दिए, शर्फियां रख दी, उनको हिलाया तो वो नीचे नहीं जाती थी। वो लाके यार को दिया, कहने लगा, औलाद को बोला, कहने लगा, पुत्रा ये मेरा जी मर आई, ये मेरा दुख सुख आई, यानी मेरा जी मर दुख सुख, ये एक घाघर थी जो मैंने तुमसे छुपाए रखी। अब जो मेरी खिदमत करेगा सारी घाघर उसको मिलेगी। पुराना यार था, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, तेरे बुढ़ापे को इज्जत के साथ गुजरवाऊंगा, तेरे बुढ़ापे को इज्जत के साथ गुजरवाऊंगा, कोई मसला नहीं। औलाद ने जो देखा, बजी आपने छुपाए रखा, कहने बेटा मेरा बुढ़ापा है, आप मेरी बहुत खिदमत करते हैं, वाकई खिदमत करते हैं, खिदमत कर करके थक गए। मैं मीना में बैठा था, मेरा छोटा सा फोन था तो वो तो बंद पड़ा था, इतना सा फोन था वो होता ही नहीं, वो भी इसलिए कि बंदे गुम हो जाए तो किसी से पूछने के लिए। तो मेरे साथ एक हाजी साहब थे, थोड़ी थोड़ी देर बाद फोन आए, दुआ कर दे कि जी मैं दुआ कर रहा हूँ। आखिर कहने लगा मैं दुआ कर करके थक गया हूँ। मैं कहा बंद कर दो, ये ना हो कि मुंह से बदुआ निकल जाए। बेटा ये मेरी घाघर है, और ऐसे हिलाया ना तो छन छन की आवाज अंदर से आई। पता चला कि ये तो नीचे तक भरी हुई है, और नीचे ठीकरियां थी और ऊपर इतनी तय। और उस बंदे ने उधार दी थी यार ने, उन्हें कहा ये मेरी शर्फियां मुझे वापस कर देना, उन्हें कहा तेरी अमानत है। अब जो अब्बे की खिदमत होने लगी, और अब्बे के पाँव की मालिश, और अब्बे के तलवों की मालिश, और अब्बे के जूते की मालिश, और अब्बे की खिदमत होने लगी। अब्बे ने कहा बेटा ये घाघर में ये तेरा चचा है, पुराना दोस्त है, इनके यहाँ रखवा रहा हूँ, और साथ एक तहरीर भी होगी, ठीक है? वो तहरीर जब मैं मरूं ना बेटा वो भी पढ़ लेना, तहरीर भी होगी। और उस तहरीर में बड़े बड़े जिम्मेदार शहर के बड़े बिरादरी को दस्तखत करवा लिए कि भाई इस तहरीर को, तहरीर भी रख ली, घाघर भी रख ली, अब्बे की खिदमत हो रही है, रोज पराठे हैं, रोज चाय है। हर बंदा बढ़ चढ़ के कह रहा है कि अब्बे की खिदमत मैं करूंगा, क्योंकि अब्बे की खिदमत शरीयत में सुभान अल्लाह, अब्बे को देखना भी सवाब है। मैं ठर ठर पाऊं, अब्बे को देखना भी सवाब है। मकबूल हज का सवाब है, अब्बे को देखना तो मकबूल हज का सवाब। अब रोज हज की कमाइयां हो रही हैं, रोज कोई 70 हज कमा रहा है, रोज कोई 100 हज कमा रहा है, कोई 40 हज कमा रहा है, कोई कहता है 700 हज आज मेरे हज हो गए। अब्बे की खिदमत हो रही, अब्बे की ज़ियारत हो रही, साल 2 साल 3 साल, आखिर अब्बा जी वक्त गुजरा, फौत हुए, जनाजे में कलमा शहादत सबसे अगला गंधा उसका है, और कफन आला कपड़े का बेहतरीन कॉटन का कफन दे रहे हैं, खुशबुएं लगा रहे हैं। अब्बा जी का जब मैयत दफन करके कब्र से फारिग हुए, अब हर बंदा मुंह देखे, नैनो का तेरे काजल दिल पर असर करे है, नैनो का तेरे काजल दिल पर असर करे है, क्या बात है असर की ज़ेरो ज़बर करे है। एक रोज तमाशा खातिर आया था यार मेरा, एक रोज तमाशा खातिर आया था यार मेरा, उस दिन से हाय हाय सारा नगर करे है। अब एक दूसरे की आंखें देखे कि वो घाघर, उन्हें कहा जी बिरादरी बैठी है, कोई हया शर्म करो। तीसरे दिन जी सारे पहुंच गए चाचे के पास। चाचे ने कहा बेटा जो गवाह है उनको बुला के ले आओ। गवाह आ गए सारे। गवाह में अब्बे ने लिखा था मैं उन नामुराद और नाफरमान औलाद का नाम यह तहरीर लिख रहा हूं कि जिन्होंने सारी उम्र मेरी जायदाद, जब मैंने जायदाद लिख के दे दी, इन्होंने मुझे रोटी रोटी का मोहताज कर दिया, इन्होंने पानी के घोंट का मोहताज कर दिया। अल्लाह इस शख्स को जज़ाए खैर दे, इसने मुझे मशवरा दिया। एक घाघर है, इसके नीचे ठीकरियां हैं, ठीकरियां भी इसी की हैं, घाघर भी इसी की है, अशरफियां भी इसी की हैं, सिर्फ छन छन तुम्हारी है। वाह भाई वाह, चिड़कड़े बजा बैठा, छिड़कड़े बजा बैठा, नियति मार पवी। हाँ ये बाप के साथ ये किया है। कहने लगे फिर सुनो ये बात, कहने लगे ठीकरियां भी इसकी हैं, घाघर भी इसकी है, अशरफियां भी इसी की, तुम्हारे चाची की, तुम्हारी सिर्फ क्या है छन छन तुम्हारी है। लिहाजा बेटा जिंदगी में सबक याद रखना, तुमने बाप के लिए ऐसा किया है, अपना अंजाम का ख्याल रखना। वस्सलाम। लिहाजा तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा मरहूम बाप लिखा हुआ था। आप चाहते हैं ऐसा हो? चलो जल्दी से बताएं, जो चाहते हैं हाथ खड़ा करें फौरन।
1 2 3, یہ ہاتھ نہیں کھڑا کیا انہوں نے. ان کے اندر محبت کی انتہا ہے. یہ میری محبت اور میری بات میں گم تھے. انہیں پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. نہ ملک ملک عطے مال دے، نہ زال دے نہ بال دے، ہر دم خدا ہی خیال دے، گم کر گما یا کرو رہن. انہوں نے جو ہاتھ کھڑا کیا ہے اس میں نہیں، انہوں نے ہاتھ میری محبت میں کھڑا کیا ہے. سچ بتا رہا ہوں، یہ بات میں ایسے گم ہے کہ میں نے کہا کیا ہے. یہ محبت کی دلیل ہے. یاد رکھیے گا، جب انسان چاروں منزلوں سے گزر جاتا ہے، لہو سے، لعب سے، زینت سے، تفاخر سے، اس کے بعد زندگی میں شعور آتا ہے، احساس پیدا ہوتا ہے، پھر زندگی جینے کا نام ہے. اس لیے ہر نبی کو اللہ نے 40 سال کے بعد نبوت دی ہے، 40 سال سے پہلے. لیکن ایک وضاحت کرتا جاؤں، نبی پہلے دن سے نبی ہوتا ہے. اور میری آقا تو اس دن سے نبی تھے جب آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، دیکھا اللہ کے عرش کے اوپر لکھا ہوا تھا، پڑھے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرے اللہ، آپ نے اپنے نام کے ساتھ ایک نام جوڑا ہے. فرمایا آدم، اس کی وجہ سے ساری کائنات ہے، اسی کی وجہ سے ہے. اور جب اما حوا کے ساتھ آدم کا نکاح ہوا تو فرمایا ٹھہرو، ہاتھ بڑھانے سے پہلے ان کا حق مہر دیں. یا اللہ کیا حق مہر ہے؟ فرمایا میرے ایک نبی آئیں گے، وہ آپ کی نسل میں سے ہوں گے، لیکن ان کا نام محمد ہوگا. ان کے اوپر ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں، یہی ان حوا کا آدم کا حق مہر ہے. پڑھے اللہم صلی علی. زندگی کا ایک مرحلہ آتا ہے اور دنیا کا خوش قسمت انسان ہے، دنیا کا خوش قسمت انسان ہے. رات میں بیٹھا ہوا تھا مشورے میں، دن رات مشورے چلتے ہیں، کبھی بجلی جا رہی ہے، کبھی سیوریج والے آ رہے ہیں اور ڈرینیں صاف کرنے کے لیے اتنا مجمع، اتنا پانی، اتنا نظام. آخر دن رات مشورے اور دن رات آپ حضرات کی خدمت میں. آپ نے دیکھا نہیں میری آواز بدلی ہوئی ہے، 3 4 5 دن سے مسلسل تکلیف میں گزار رہا ہوں، مسلسل بھاگ دوڑ میں، لیکن اللہ کی توفیق سے لگا ہوا ہوں. رات میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے جی جو وابڈا کی یہ آپ کے ہاں چیزیں چل رہی ہیں، یہ نظام ہے، یہ ماشاءاللہ ان کے ذمہ دار کاریگر ہیں. وہ آئے تو میں نے کہا آپ وہی نہیں ہیں جو ایک دفعہ جمعے کے بعد میں نے بیٹھ کے بات کی تھی اور لوگوں سے کہا تھا کہ اپنا کوئی تجربہ مشاہدہ بتائیں، اور آپ نے کہا تھا کہ حضرت آپ نے مجھے ایک موتی دیا تھا اور اس کی وجہ سے اب عالم یہ ہے کہ میرے بیٹے جوان ہیں، آنکھیں جھکا سر جھکا کے ادب سے بات کرتے ہیں. اب میرے ساتھ یہ عالم ہے کہ میں اتنا خوش قسمت انسان ہوں. فوراً کہنے لگے یہ میرا بیٹا ساتھ بیٹھا ہوا ہے. آپ بھی چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ میری بات غور سے سنیے گا. جوتے کے باہر جو کنکر ہے وہ برداشت ہوتا ہے، جوتے کے اندر کنکر برداشت نہیں ہوتا. میں پھر اس بات کو، جوتے کے باہر جو کنکر ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ برداشت ہو جاتا ہے. اور جوتے کے اندر اگر کنکر ہو، وہ بیوی کی شکل میں یا اولاد کی شکل میں. کسی نے پوچھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے، فرمایا امیر المومنین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا نیک بیوی. آپ فرماتے شاندار دنیا، شاندار آخرت. فرمایا نیک بیوی. اور اللہ کے حبیب میرے کملی والے نے ایک دعا فرمائی ہے، اے اللہ اس بیوی سے بچانا جو وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے، جو وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے، جو وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے. اور آقا نے تو یہ فرمایا، آقا کا فرمان سچا ہے. اور میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ بیویاں وقت سے پہلے بوڑھا نہیں قبر میں پہنچا دیتی ہیں. بوڑھا نہیں. ہماری نا ایک بزرگ تھے چودھری حشمت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے تھے عورت چوتھی جگہ جا کے مرد کو مانتی ہے. پہلے آتی ہے نا تو کہتی ہے تو کون ہے؟ میرے ماں باپ جی ہیں. پھر ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. پھر کہنے لگے میرے بھائی جی ہیں. پھر بھائیوں کی شادیاں ہو گئی، ان کو بھی اپنی زندگی کچھ پوچھتا نہیں. پھر کون؟ ادھر اس کی یونین جوان ہو جاتی ہے اولاد. تو کون؟ میرے شیر جی میں. پھر شیروں کی بھی آتی ہے شیرنیاں، بیویاں. ٹھیک. پھر کہنے میں تو میرا بڑھا. چوتھی جگہ چاہتے ہیں آپ ایسا؟ آج میرے جی میں آیا آپ کو ایک موتی بتاؤں، شب جمعہ میں موتی بتاؤں. اور یہ موتی ملا کہاں سے ہے؟ وہ جوان کو دیکھا 1 to 5 پیسے، بڑے ٹھوٹ سے جا کے ریسے مار رہا ہے، زوں زوں کر رہا ہے، مٹی بھی، دھول بھی، دھواں بھی، اسے کوئی خبر نہیں ہے.
جوانی ہے نا. سال گزرے 20 نہ دھوپ لگے نہ سی. سال گزرے 40 عقل تھی بھر گئی تھالی. سمجھ آئی؟ سال گزرے 20 سال جب گزرے نہ دھوپ لگے نہ سی، نہ سردی لگتی نہ گرمی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، میرے بھی استاد تھے. میں ان کے ہاں گیا نا، سخت سردی میں نے ایسے قمیض سی پہنی ہوئی تھی. انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کہنے لگے، یہ کیا کیا تم نے؟ ارے خود ہی کہنے لگے جوانی خود ایک لباس ہے. ان کے الفاظ مجھے یاد ہے، جوانی خود ایک لباس ہے. سال گزرے 40 عقل دی بھر گئی تھالی. ہاں بندہ باشعور ہو جاتا ہے. میں مکہ مکرمہ میں تھا، وہاں ایک بزرگ ہے، انہوں نے دعوت کی، اور بھی حضرات تھے. پاکستان کے ایک بہت بڑے آدمی ہیں، ان کو بھی کھانے پہ بلایا. مجھ سے میرا نام سنا تھا، ان کا بھی میں نے نام سنا تھا. پہلی دفعہ کھانے میں شامل ہوئے. کھانے میں شامل ہوئے نا تو باتیں کرتے 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 مجھ سے کہنے لگے آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو میں نے کہا میری 1386 کی پیدائش ہے. 13 رمضان کی. آپ کی؟ کہنے لگا میری 1383 کی پیدائش ہے. وہ بہت بڑے شیخ کامل بنے ہوئے تھے، عمر کے اعتبار سے 3 سال بڑے تھے. ایک تو ہم برابر ہو گئے. چھانک بیٹھ گئی. میں نے کہا آپ نے عمر کیوں پوچھی ہے؟ کہنے لگے میں نے اس لیے پوچھی ہے کہ آپ کی عمر اتنی نہیں لگتی لیکن لہریاں نہیں ہیں. میں نے کہا آپ میوں ہیں؟ یہ تو میون کا لفظ ہے، لہریاں ہے. جان دے چھوڑا لہرین کے. کہنے لگے آپ نے کیسے پہچانا؟ میں نے کہا یہ خاص میوں کا لفظ ہے، لہریاں. کہنے لگا ہاں میں میوں ہوں. میں کہ کون سے ہیں؟ دولت ہیں، تینگل ہیں، تلوار ہیں. ان میون کی گوتے میں نے 4-5 گنوائی. اگر آپ چاہتے ہیں زندگی لاجواب بہترین، ہاں ان کی بات جو کر رہا تھا، مجھ سے کہنے لگے ایک دعا ہے جو آپ بتاتے ہیں، میں نے لوگوں کو بتانا شروع کی ہوئی ہے اور واقعی اس کو بڑا فائدہ ہوا ہے. جو موتی آج میں آپ کو دینے لگا ہوں زندگی میں نسلوں کے، بیوی کے، گھر کے کام آئے. اس میں ایک واقعہ بھی سنا دو. ہمارے لاہور میں ایک بہت بڑا تعلیمی ادارہ ہے، بہت بڑا، لاہور میں نام ہے اس کا. اس کے جو پرنسپل ہیں مجھے ایک دفعہ ملے. کہنے لگے میرے پاس ایک دعا ہے، 40 سال سے میرا اس کا تجربہ ہے. آپ کا چونکہ آپ لوگوں کو دعائیں بتاتے ہیں، مسنون اعمال بتاتے ہیں، تسبیحاں بتاتے ہیں، اور آپ کا نام ہے، میں جس ملک میں جاتا ہوں عبقری کا نام سنتا ہوں، آپ کو بتاؤں گا. تو میں نے کہا بتا دیں. کہنے لگے نہیں، 40 سال سے میں نے کسی کو نہیں بتائی. ایک بہت بڑی ہستی کا نام لیا اور وہ شہید ہو گئے. انہوں نے بھی پوچھا تھا، میں نے ان کو بھی نہ بتایا. ٹھیک ہے. ایک دفعہ پھر جانا ہوا تو کہنے لگے حکیم صاحب آج میں آپ کو وہ بتاتا ہوں، پر 40 سال کا راز میں نے کسی کو نہیں بتایا. یقین جانی جب انہوں نے وہ مجھے دعا بتائی نا تو میرے احباب مجھے دیکھ رہے تھے کہ میری تو ساری زندگی یہ دعا بتاتے بتاتے لوگوں کو گزر گئی ہے جو انہوں نے مجھے بہت بڑا احسان کر کے بتایا تھا. اور کہنے لگے میں نے 40 سال تک کسی کو نہیں بتایا. اور یہ وہ سچ کہہ رہے تھے، وہ سچ کہہ رہے تھے. پیر ہوں یا اس طرح کے لوگ ہوں، وہ وظیفے، تعویذ، تسبیحاں یا اپنی خاص اولاد کو بتاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ عام ریت روایت ہے یا نہیں ہے؟ عام ریت روایت ہے یا نہیں ہے؟ یا اپنی خاص اولاد کو بتاتے ہیں، یا پھر اپنے خلیفہ کو، یا پھر اپنے کسی خادم کو. اور اس دن ہماری یہ درس کے بعد مجالس ہوتی ہیں، اس میں ایک صاحب نے بڑی عجیب بات کہی. انہوں نے کہا یہ پیر تو ایڑیاں رگڑوا کے کوئی جا کے کوئی تسبیح، کوئی ذکر، کوئی عمل، کوئی قول، کوئی اسم دیتے ہیں، ورنہ ایڑیاں رگڑوا کے دیتے ہیں. اور یہاں ایڑیاں نہیں رگڑوائی جاتی. ایک درویش تھے، فوت ہو گئے 1962 میں. ان سے کسی نے سوال کیا آپ کے 3 بیٹے ہیں، حبیب اللہ، حمید اللہ، عبید اللہ، 3 بیٹے ہیں اور تینوں ولی ہیں، راز کیا ہے؟ فرمایا میرے مرشد نے مجھے ایک عمل دیا تھا، میں وہ عمل کرتا ہوں. اس عمل کی وجہ سے میرے تینوں بیٹے ہیں آخری درجے کے فرما بردار بھی ہیں، آخری درجے کے نیک بھی ہیں، آخری درجے کے ولی بھی ہیں اور مالدار بھی ہیں. کیونکہ اولاد اگر فقیر منگتی ہو، اولاد اگر تنگ دست تو ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. اولاد اگر بیمار ہو ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. اولاد اگر فقیر ہو ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. اولاد اگر کسی بری علت میں ہو، کسی عادت میں ہو، ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. اور اولاد اگر نافرمان ہو اور غرائے یا تیکھی آنکھوں سے دیکھے، ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی. تو میں آج آپ کو آنکھیں ٹھنڈی اور ماں باپ کا دل ٹھنڈا کرنے کی دعا بتاتا ہوں. جو سالہ سال سے
ہیں रमजान की 23 की रात में आज हमने जबरदस्त पैकेज देने हैं आपको। इसमें मैं वो दुआ बताता हूँ, वो दुआ है रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। हर नमाज की अत्तहियात में रब्बे जालनी के बाद पढ़ने की तरतीब बना ले। अगर याद नहीं है, छोटी सी आयत मुबारक है, इसको आज के बाद याद कर ले, जिंदगी संवर जाएगी, हालात बेहतर हो जाएंगे, नाकामियां खत्म हो जाएंगी और नस्लों में और बीवी में। अब इसका माना सुने, रब्बना हब लना, अल्लाह मुझे, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, मेरी बीवियों को या बीवी को, व ज़ुर्रिय्यातिना, और मेरी नस्लों को। ज़ुर्रियत से मुराद वो औलाद नहीं है, याद रखिएगा, मेरी बात फिर गौर से सुने। ज़ुर्रियत से मुराद वो औलाद नहीं जो ये औलाद है, ज़ुर्रियत से मुराद नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल। रब्बना, अल्लाह से मांगता है, मैंने कहा था ना, जो दुआ रब्बना और अल्लाहुम्मा से शुरू हो, जो दुआ रब्बना और अल्लाहुम्मा से शुरू हो, उस दुआ की कबूलियत में कोई शक नहीं। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, मेरी बीवियां, मैं और मेरी बीवियां, व ज़ुर्रिय्यातिना, और मेरी नस्लें। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं, मेरे बंदे तो फिर क्या चाहता है? तो बंदा कहता है कुर्रता आयुनिम, ला, आंखों की ठंडक बना दे। अगर बीमार हुए आंखों की ठंडक नहीं, नाफरमान हुए आंखों की ठंडक नहीं, मंगते हुए आंखों की ठंडक नहीं, भिखारी हुए आंखों की ठंडक नहीं, जुआरी हुए आंखों की ठंडक नहीं, शराबी हुए आंखों की ठंडक नहीं, बदकार हुए आंखों की ठंडक नहीं, मकरूज हुए आंखों की ठंडक नहीं, हत्ता के बे औलाद हुए आंखों की ठंडक नहीं, दुनिया के किसी मसाइल मुश्किलात उलझनों में आंखों की ठंडक नहीं। अल्लाह आंखों की ठंडक बना दे। अल्लाह पाक ने फरमाया, अच्छा मैंने बना दिया, या अल्लाह तेरी रहमत मौजू पे एक और काम भी कर दे। क्या? वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, अल्लाह इनको मुत्तकीना, मुत्तकियों का खुद इमाम बना दे। अल्लाह नेक नहीं, खुद नेकों का इमाम बना दे, नेकों का चीफ बना दे। अल्लाह सालिहीन नहीं, सालिहीन का बड़ा बना दे, मुत्तकीन नहीं, मुत्तकीन का बड़ा बना दे, सादिकीन नहीं, सादिकीन का बड़ा बना दे। मौला उन सब का बड़े से बड़ा बना दे। अल्लाह कहते हैं ठीक है, जो ये मांगेगा मैं उसको दे दूंगा। मक्का मुकर्रमा मुझे एक मजसूब मिले, पुरानी बात है, मजसूब थे, उनसे मैंने कुछ बातें की, मैंने कहा कुछ नसीहत। फरमाया जिंदगी का सारा सरमाया औलाद होती है, औलाद को वक्त दो, सख्ती के साथ नहीं, मोहब्बत के साथ। एक ये लफ्ज फरमाया, और दूसरा फरमाया फिर वक्त दो जितना, उतनी देर दुआ को भी वक्त दो। तो मैंने पूछा कौन सी दुआ? तो उन्होंने बेसख्त ये दुआ पढ़ी, और पढ़े मेरे साथ, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुनिम वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। आमीन। हाँ, घरेलू झगड़ों का इलाज, मियाँ बीवी की नाचाकी का इलाज, औलाद की नाचाकी, ना मोहब्बत और नाफरमानी का इलाज। औलाद में आपस में उम्रों में फर्क होता है, बड़े के बाद जो छोटा आता है आपस में हमेशा लगती है, कोई निजाम है ऐसा, उसका इलाज। मियाँ बीवी आपस में उलझ गए हैं, बहन भाई उलझ गए हैं, खूनी रिश्ते उलझ गए हैं, उसका इलाज। और जिंदगी में अगर बंदा किसी ताकत से महरूम हो चुका है जिसकी वजह से घरेलू झगड़े हैं, उसका आखिरी इलाज। और बंदा ये चाहता है कि औलाद उसकी आंखों की ठंडक बने, दिल की राहत बने, जिंदगी का सुकून बने और बे औलादी ना हो, आज यानी
بار بار پڑھنا. کتنی بار پڑھنا؟ بار بار پڑھنا، تکرار سے پڑھنا یہ آیت، اور بہت زیادہ پڑھنا، پڑھتے 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 تکرار سے پڑھنا. اور پھر اسی طرح دوسری رکعت میں اور پھر اتحیات میں تکرار سے پڑھنا. رب جالنی کے بعد ایک دفعہ نہیں، دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد سے، اندر کے سوچ سے، بہت درد سے پڑھنا پڑھنا پڑھنا. اور پھر دعا، سلام کے بعد دعا ہاتھ اٹھا کے پھر اسی کو پڑھنا پڑھنا. چند دن، چند ہفتے، زیادہ نہیں. گھروں میں جنت کا سامان ہے، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے اللہ دنیا میں جنت کی لذتیں دے دیتا ہے. طلاقیں بڑھ گئی ہیں، بڑا پریشان ہوں. طلاقوں کی شرح بڑھ گئی ہے، بہت بڑھ گئی ہے. ایک، اور دوسرا بے اولادی کی شرح بڑھ گئی ہے. دو چیزیں. اور تیسرا گھریلو ناچاکیوں کی شرح بڑھ گئی ہے. یہ تینوں شرح بڑھ گئی ہیں. ان تینوں کا علاج اس دعا کے اندر اللہ نے رازوں میں رکھا ہے، رازوں میں رکھا ہے، رازوں میں رکھا ہے. اللہ، اولاد نہیں ہے، کہہ رہے میری تو اولاد ہی نہیں ہے. تو کہا ہے دعا اس لیے تو دے رہے ہیں اولاد ہو تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. دعا دے ہی اس لیے رہے ہیں اولاد ہو تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. اس چھوٹی سی دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا. مجھے ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، بڑی اچھی بات کہی. کہنے لگے کہ میرا بھائی ہے، وہ مزاج کا سخت ہے، ہر چیز میں اولاد پہ سختی کرتا ہے آخری درجے کی، اور سختی کا الٹا اثر ہوتا ہے ہمیشہ، اور بغاوت اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ پھر کہتے ہیں جی اولاد ہماری نافرمانی کرتی ہے. کہا میں اولاد سے محبت سے پیار سے اولاد کو ڈیل کرتا ہوں، اور محبت پیار سے ان کو چلا کے، اور ان کو محبت پیار سے چلا کے پھر اس دعا پہ اعتبار کرتا ہوں، اعتماد کرتا ہوں، اور یقین کرتا ہوں کہ کہتا ہوں اللہ سچا، اس کا حبیب سچا، اس کے وعدے سچے. اگر نہ پڑا تو گھاگر بھی اس کی، ٹھیکریاں بھی اس کی، اشرفیاں بھی اس کی، اور آپ کی اکیلی چھن چھن ہوگی. پھر دیکھ لینا. اور ابا عزت کے ساتھ قبر میں گیا، ورنہ ابے کی میت کو رول دینا تھا ظالموں نے. میرے والد صاحب کے کلاس فیلو، والد صاحب نے خود بتایا، والد صاحب کے کلاس فیلو کالج میں پڑھتے تھے، اور میں اس کے کلاس فیلو کا زمین میں جھگڑا تھا، زمین کا جھگڑا تھا. بوڑھے باپ کو ساتھ بٹھا دیا، کلہاڑی سے باپ کو مار کے قتل، ان پہ ڈال کے زمین لے لی. ہاں، پر اولاد یہ نہیں دیکھے گی، اولاد یہ نہیں دیکھے گی. یہ ایک نہیں، واقعات در واقعات ہیں، ایک نہیں، واقعات در واقعات ہیں. اس دعا کو زندگی کا ساتھی بنا لیں اور یقین کے ساتھ پڑھیں. ربنا حب لنا کہتے ہی فوراً اللہ کے وعدے اور اللہ کے حبیب کے سچے وعدے یاد آ جائیں. من ازواجنا، ایک بیوی ہے یا کئی بیوی ہیں، وذریاتنا، اور نسلوں کا نیت کر لینا، قیامت تک کی نسلیں. قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک. وجعلنا للمتقین اماما. اب ایک واقعہ سنیں. 1857 میں اتنی غدر کہتے ہیں اسے، غدر کہتے ہیں، اتنا زیادہ افراتفری ہوئی، لوگ اپنا گھر چھوڑ کے چلے گئے، گھر چھوڑ کے. ایک بندہ کئی عرصے کے بعد اپنے گھر واپس آیا. اس کے گھر کا کمرہ تھا، کمرے کے مٹکے میں بہت بڑا مٹکا تھا، اور مٹکے کے اندر اس نے خزانہ سارا دبا، مٹکے کے اندر کمرے کو لیپ کے پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے. آیا، کمرے کو کھولنے لگا، تالے کو آواز آئی نہ کھول. ادھر دیکھا کون ہے؟ وہ دیکھا میرا گمان ہے. پھر لگا تو ایک ہیبت ناک آواز آئی، تو میں نے کہا نہ کھول اس کو. ڈر گیا. 2-3 دن کے بعد کہا، پھر آواز آئی، تجھے کہا نہ کھول. سہم گیا. جو دولت تھی ساری اسی کے اندر تھی، کماتا تھا، قسمہ پرسی کی زندگی، غربت میں زندگی آ گئی، غربت کی زندگی آ گئی، اور اسی غربت کی زندگی میں مر گیا. مکان کسی اور نے لے لیا، اور مکان کسی اور نے لیا تو انہیں کہا مکان نیا بنائے، کھودا تو خزانہ نکل آئے. اس نے آ کے کسی کو خواب میں بتایا. کس نے جس کا خزانہ تھا، اس نے آ کے کسی کو خواب میں بتایا. عالم ارواح میں مجھے بتایا گیا، عالم ارواح کی باتیں سچی ہوتی ہیں، وہاں دھوکہ جھوٹ فریب نہیں چلتا. عالم ارواح میں مجھے بتایا گیا وہ تیرا خزانہ تھا اور تیری نسلوں کا خزانہ تھا. کیا تو نے اپنی نسلوں کے لیے اور اپنے لیے خزانہ مانگا تھا؟ تو نے مانگا نہیں، ہم نے دیا نہیں. جنہوں نے مانگا ہے ہم نے ان کو وارث بنا دیا. مانگ لو، اس دعا کے ذریعے مانگ لو، اس دعا کے ذریعے مانگ لو. دعا اور دعا پہ کامل یقین.
تو بتائیں اس کو آج کے بعد کون پڑھے گا؟ اور جس کو یاد نہیں ہے، جس کو یاد نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، جس کو یاد نہیں ہے وہ یاد کرنے کی آخری کوشش کیسے کرے گا؟ آخری کوشش آج رات یاد ہو جائے۔ میں نے ایک پٹھان کو دیکھا، اس کی اس حالت سیکھتے نہیں دیکھا، پہلے اس کو دیکھا، کہنے لگا یہ پٹھان تھا، اس کو دعائے قنوت نہیں آتی تھی۔ آپ میرے لیے اعمال نہیں کرتے، دعائیں نہیں کرتے، مجھ پہ دم نہیں کرتے، کئی دن سے بیمار چل رہا ہوں، مسلسل جاگنا، مسلسل مصروفیت، مسلسل بھاگ دوڑ اور مسلسل اندر لگی ہوئی ہے۔ آپ کہتے ہیں تم مر یا جی، آگے میں نہیں کہتا، کوئی مر رہے پاویں جیوے موالی گھول پتا سے پیوے، کیونکہ ہم نے اپنے پتا سے پی ہوئے ہیں۔ آپ میرا کیا خیال ہے آپ کا؟ تو کیا بات، دعائے قنوت پٹھان کو نہیں آتی تھی، لگ گئی۔ ساتھ لیٹا ہوا تھا ایک بندہ، اس کو امیر صاحب کہتا تھا، امیر صاحب دعائے قنوت ہمارا سنو۔ وہ دعائے قنوت پشتوں میں پڑھتا تھا۔ میں نے ایک بندے کو پنجابی میں قرآن پڑھتے دیکھا، جاسین بل قرآن۔ بابا جی یہ جاسین کرا اپنا ٹھیک کر، بابا جی یہ جاسین نہیں ہے، یاسین ہے۔ ایک بندے کو میں نے دیکھا، سبحانہ جل ملک والملک سبحانہ جل ایجت والعجمت، وہی خدا کا نام لے، عربی ہے۔ میں نے کہا بابا جی، کہنے لگا اپنی ٹھیک کر۔ میں نے ایک پٹھان کو قرآن پڑھتے دیکھا پشتو میں، قرآن تو عربی میں تھا، لہجہ پشتو میں تھا، اس کا لہجہ دعائے قنوت ٹھیک نہیں تھی، میں اس کو لگ گئی، اندر لگ گئے۔ ساری رات اس نے دعائے قنوت، نہ خود سویا، وہ بیچارہ سوتا اس کو اٹھاتا، میری ہمارا دعائے قنوت سنو، وہ کہتا بھائی یہ غلطی ہے، اس طرح نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پھر اس کو سو جاتا۔ صبح فجر کے بعد اپنا بھی نہ سویا، اس کو بھی نہ سویا، پھر وہ کہتے ہیں دعائے قنوت ٹھیک ہو گئی۔ شاہ الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے، تیری دال کچی رہ جائے، تیری سورت فاتحہ پکی ہو جائے۔ کیا بات ہے، اللہ کے ولی کی بات، تیری دال کچی رہ جائے، تیری سورت فاتحہ پکی ہو جائے۔ تو جن کو یاد نہیں ہے، جن کو یاد نہیں ہے وہ یاد کریں، اور جن کو یاد ہے پڑھیں، اور پڑھنے کا اہتمام کریں، اور پڑھیں، یقین سے پڑھیں۔ ایسا بڑا تحفہ ہے زندگی میں، اولاد کا غم لے کے، بیوی کا غم لے کے، بچوں کا غم لے کے، نسلوں کا غم لے کے، انشاءاللہ 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 نہیں مریں گے۔ اللہ بے غم زندگی اور لاجواب زندگی اور ایسی زندگی دے گا کہ نسلیں قبروں پہ آ کے اعمال کا ہدیہ دیں گے، اور نسلیں باہر بیٹھے اعمال کا ہدیہ دیں گے، اور نسلیں بیٹھ بیٹھ کے قبروں میں ٹھنڈک پہنچاتے رہیں گے، اور قبروں میں بھی انشاءاللہ آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، قبروں میں بھی انشاءاللہ۔ روزانہ نقش لکھتے ہیں، آج کا نقش ہمارا ہے، آج کون سا ہمارا نقش ہے؟ ہاں، سین شین اور نون، سین شین، ٹیشو دے دو، یہ اکثر سین شین اور نون۔ دیکھیں جی آج کا نقش ہے، لیکن ہم نے ایک پہلے ذکر بھی کرنا ہے، اور ذکر کرنے کے بعد تسبیحات بھی کرنی ہے، اور اعمال یا جلیلو، یہ اللہ کا نام اللہ کے دھیان سے، پورے جذبے سے۔ اور میں پھر کہوں گا یہ نقش جو ہمارے نئے آنے والے حضرات ہیں وہ نقش ضرور پر کریں، اور نقش کے حصے کو جدا کر کے مٹکے میں ڈالیں، مٹکے باہر پڑھیں۔ اور خواتین نے ایک زیادتی شروع کر دی ہے، وہ زیادتی خواتین نے کی ہے، میں مٹکے ہٹا لوں گا خواتین کی طرف سے، اور ان کی طرف سے میں نقش کی اجازت واپس لے لوں گا۔ مٹکوں میں پیسے ڈالنے شروع کر دیے۔ دوسری زیادتی کیا کی؟ نقش پانی میں گھول کے، پانی اور نقش مٹکوں میں ڈالنا شروع کر دیا۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔